مالک لم یزل کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ یاد کی دولت بھی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہو جاؤں تو خوش ہو کر اس بندے کو اپنی یاد کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشی کی علامت ہے، جب خوش ہو جاؤں تو اسے یاد کی دولت عطا فرماتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا کنسیپٹ کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال و دولت زیادہ آ جائے، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا بزنس، سب کچھ ٹھیک ہو مالی طور پر، مادی طور پر، تو ہم سمجھتے ہیں آج کل اللہ عرشوں پر ہم پر راضی ہو گیا ہے۔ اور جب خدا نخواستہ کوئی ٹینشن آ جائے، نوکری ختم ہو جائے، بزنس فلاپ ہو جائے، کام نہیں چلتا، تو ہماری مرضی کے مطابق سسٹم چلتا نظر نہیں آتا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جبکہ وہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ جب میں خوش ہوتا ہوں تو یاد کی دولت عطا فرماتا ہوں، یہ میری خوشی کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ آ جائے، چاہے یاد کی دولت ہو یا نہ ہو، نماز ہو یا نہ ہو، قرآن حکیم کی تلاوت ہو یا نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ راضی ہے۔ مگر وہ فرماتا ہے جب خوش ہوتا ہوں تو پھر میں یاد کی دولت دیتا ہوں۔ وہ بندہ آپ کو قیام میں نظر آئے گا، رکوع میں نظر آئے گا، سجود میں نظر آئے گا، تسبیح و تحلیل کرتا نظر آئے گا، ذکر اذکار کرتا نظر آئے گا، الا اللہ کی گردان کرتا نظر آئے گا، درود و سلام پڑھتا نظر آئے گا، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، صدقات اور خیرات کرتا نظر آئے گا، وہ نیکی کرتا نظر آئے گا۔ جب کوئی بندہ ایسا کرتا نظر آئے تو سمجھو اللہ عرشوں پہ اس پر راضی ہو چکا ہے، اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب کسی کو رات کو بغیر سجدہ کیے نیند نہ آئے، اللہ کرے ایسی دولت نصیب ہو جائے، بغیر سجدہ کیے نیند نہ آئے، بغیر نماز پڑھے نیند نہ آئے، طبیعت بے چین ہو، بے قرار ہو، جب اگر کبھی آپ کی ایسی کیفیت ہو جائے، جب ہو جائے، تو سمجھ لینا آج کل اللہ عرشوں پہ راضی ہے مجھ پر۔ اور پھر صبح سویرے کسی کو اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ خود سے اٹھیں اور نماز فجر آپ ادا کریں، اور آپ کو فکر ہو، ہر کروٹ پر آنکھ کھول رہی ہو، کب فجر کا وقت ہو میں نماز ادا کروں، پھر کروٹ لی، پھر آنکھ کھول جائے، کب فجر کا وقت ہو میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ جب کروٹ پر آنکھ کھول رہی ہو، بے چینی کا یہ عالم ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے سجدے کی لذات حاصل کرنی ہے، جب یہ کیفیت واقع ہو جائے تو سمجھ لینا آج کل اللہ عرشوں پہ راضی ہے۔ وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کو اللہ اپنے سجدوں کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں آج کے دور میں، جو شخص کوئی نماز پڑھنے، اول تو پڑھتے نہیں، جو کوئی پڑھنے چلا جائے ہم اس کا مذاق بھی ساتھ اڑاتے ہیں۔ بھائی لازمی بات ہے، بھائی تیرے ساتھ یہ پرابلم ہوگا، تیرے ساتھ وہ پرابلم ہوگا، لگتا ہے تجھے کوئی لویریا ہو گیا ہے، تو کسی لڑکی کی خاطر سجدے کر رہا ہے آج کل، بھائی آج کل تجھے تو اللہ بہت کر رہا ہے نا، لگتا ہے تجھے کوئی لویریا کی بیماری ہو گئی ہے۔ ہم اس کو 100 باتیں سنا کے اس کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ وہ بالآخر نمازوں سے چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کسی کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ اس کو دیکھیں، جگ رسدا ہے رس جاوے چل رب نہ رسے، بس اس کو مناؤ اور اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب کو خوب یاد کریں۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، آدھی رات اس کی عبادت میں شمار کی جاتی ہے، اور جو صبح اٹھ کر نماز فجر با جماعت کرے تو ساری رات اس کی عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ضرور بضرور اپنے رب کریم کو یاد کریں، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی۔ اور آپ یقین کریں پیسہ جتنا مرضی آ جائے، جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے ٹینشن بڑھتی جاتی ہے، گاڑیاں جتنی بڑھ جائیں گی ٹینشن بڑھ جائے گی،
بزنس جتنا بڑھ جاتا ہے ٹینشن اتنی بڑھ جاتی ہے. کبھی آپ محسوس کر کے دیکھیں, جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, جب اپنے اپنے ملک میں رہتے تھے, کیا صورت حال تھی؟ اتنا پیسہ نہیں تھا, وہ کچے گھروں دے, اور وہ بغیر استری کے کپڑے, وہ بغیر فریج کا ٹھنڈا پانی, یعنی وہ سراہی کا پانی, فریجوں کے بغیر کا پانی وہ پینا, وہ جب اوون نہیں ہوتے تھے گھر میں, وہ جب استری نہیں ہوتی تھیں, جب واشنگ مشینیں نہیں ہوتی تھیں, جب پکے مکان نہیں ہوتے تھے, جب مکانوں میں ٹائلیں نہیں ہوتی تھیں, جب ماربل نہیں لگے ہوتے تھے, جب جیبوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے, یہ فیسلٹیز نہیں تھی. اس وقت کی لائف یاد کریں اور اب کی یاد کریں, اور یقین جانیں اگر آپ تخلیے میں بیٹھ کر دونوں کا موازنہ کریں تو آپ سوچیں گے, کہیں گے برملا کہ وہ لائف بہتر تھی اس لائف سے. وجہ اس دور میں ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی, مگر سکون کی دولت تھی, سکون تھا ہمارے پاس. اب پیسہ زیادہ ہے, جیب میں درہم بھی ہیں, اچھی گاڑی بھی ہے, ٹیپ ٹاپ بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اگر سکون ان تمام چیزوں میں پایا جاتا تو اب ہمیں سکون زیادہ ہوتا بنسبت پچھلے دنوں کے, جب ہم وہاں رہتے تھے اپنے گھروں کے اندر, جب ہم ویزے کے لیے پریشان تھے, اپنی بکریاں بیچ کر ہم آئے, ہم نے اپنے گھر کے سامان کو بیچا, ماں نے جہیز کے سامان کو بیچا, جب ہم نے لوگوں سے ادھار پکڑا, ویزے لگوا کے ہم یہاں آئے کہ پیسہ کمائیں گے. وہ دور اور یہ دور, ان کا موازنہ کریں, آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ دور اس دور سے بہتر تھا. وہ زندگی کا حصہ اس زندگی کے حصے سے بہتر تھا. اس دور میں سکون تھا, پیسہ نہیں تھا مگر سکون تھا. وجہ اب جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا غفلت بڑھتی گئی, دل سیاہ ہوتا گیا. ہم نمازوں سے گئے, ہم تلاوت سے گئے, پہلے وہاں میں محفلیں مل جاتی تھیں, ہم محفلوں سے گئے, پہلے ذکر اذکار کر لیتے تھے, ہم اس دولت سے گئے, پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے, ہم اس نماز سے گئے, جمعے ادا کیا کرتے تھے, اس جمعے سے گئے, تلاوتیں کیا کرتے تھے, ہم اس سے گئے, نیکی کا دل میں خیال آ جاتا تھا, اب اس نیکی کے خیال سے گئے, صدقات اور خیرات کر لیتے تھے, اب اس صدقات اور خیرات سے گئے. اب تو یہ ہے کہ بس جتنا ہو سکے فٹافٹ جمع کر لوں, اس کی جیب خالی کر لوں, اس کی جیب خالی کر لوں, کوئی ایسا فارمولہ پیدا ہو جائے, جلدی جلدی لکھ پتی ہو جاؤں, کروڑ پتی ہو جاؤں, رچ مین بن جاؤں اور بھاگ جاؤں یہاں سے. اب یہ صورتحال ہو گئی, سکون ختم ہو گیا. خدائے کعبہ کی قسم, اگر یہ دولت ہوتی جس کو ہم دولت قرار دیتے ہیں تو ہمیں بہت سکون نصیب ہوتا, مگر اللہ کی عزت کی قسم دولت وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کی دولت ہے. آج بھی آپ یہاں بیٹھ کے یاد کریں, سکون ملے گا. آپ محفل میں بیٹھے ہیں, آپ سکون محسوس کرتے ہیں, آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, آپ کو محسوس ہوگا میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. وجہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے, ایسی محفلوں میں آنے سے قلب سیاہ قلب منور ہوتا ہے, ایسی محافل میں شرکت سے روحیں پاک ہوتی ہیں, ایسی محفلوں میں شرکت سے ذہن پاک ہوتے ہیں, ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منتشر سوچ ایک نقطے پہ منجمد ہوتی ہے, ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے اور دل کا زنگ اتر جاتا ہے. اور جب دل کا زنگ اترتا ہے تو پھر وہ دل ہدایت قبول کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ نیکی کو قبول کرنا شروع کرتا ہے. مگر جب تک دل سیاہ رہے نیکی کے گزرنے کا راستہ بند رہتا ہے. اور جب بندہ ایسی محفل میں آئے, اللہ کی ضربے لگائے, اللہ کی گردان کرے, ذکر اذکار جب کرتا ہے, درود و سلام جب پڑھتا ہے تو زنگ اترتا ہے, راستہ بنتا ہے, اور پھر وہ ہدایت نور کی کرنوں کی طرح وہ دل کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. خوب اپنے رب کو یاد کیا کریں, بہت بڑی دولت ہے. وہ کیا دور تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما اور تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بیک وقت ہر چیز پر حکمرانی عطا فرمائی, ہوا پہ, پانی پہ, آگ پہ, درندوں پرندوں, حشرات الارض پہ, جنات پہ, انسانوں پہ, ہر چیز پہ حکومت عطا فرمائی. تو آپ تخت پہ تشریف فرما, تخت کو ارشاد فرمایا, ہوا کو فرمایا میرے تخت کو اڑا. ہوا حضرت کے تخت کو اڑاتی ہوئی لے کے جا رہی ہے, جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے,
انسان دعویداری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مملکت کی سیر فرما رہے، دیکھ رہے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ حضرت کی نظر ٹھہر گئی، آپ نے نیچے جھانکا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نیچے جھانکا، کیا دیکھا؟ ایک شخص دیوانہ وار، مستانہ وار، محبت کے اندر، عشق میں بیٹھ کر، جنوں میں آ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رب کا ذکر کیے جا رہا ہے، بے خود ہو کے، زمانے سے بے پرواہ ہو کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے وہ اپنے رب کی یاد میں مست بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جیسے اس کو دیکھا، تخت کو ارشاد فرمایا ٹھہر جا، تخت وہیں رک گیا۔ حضرت نے بڑی محبت بھری نظر سے، چاہت بھری نظر سے نیچے اس شخص کو دیکھا۔ کتنی دیر دیکھا؟ یہ تو خدا جانتا ہے یا وہ اللہ کا وہ نبی جانتا ہے، کتنی دیر دیکھتے رہے محبت سے۔ وہ ذکر کرتا رہا، حضرت محبت سے اس کو دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ایک سرد آنکھ کھینچی آپ نے، ٹھنڈا سا بھرے آپ نے، سرد آنکھ کھینچ کے آپ فرمانے لگے اللہ کاش تو مجھ کو بادشاہ نہ بناتا، اللہ یہ جو تو نے ہوا پر، پانی پر، درندوں پر، پرندوں پر، جمادات پر، نباتات پر، جنات پر، انسانوں پر مجھے حکومت دی، کاش یہ مجھ کو نہ دیتا، اللہ کاش مجھ کو اسی طرح جیسے یہ درویش بیٹھا ہوا ہے مجھے بھی ایک مسکین انسان بنا دیتا، اور میں تیری محبت میں بیٹھ کر، تجھ کو دیوانگی سے بیٹھ کر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر یاد کرتا جیسے یہ یاد کر رہا ہے، پھر کیا خبر تو مجھ کو کیا عطا فرما دیتا، کیا عطا کر دیتا، کیا نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ تو موجود ہے، تو اب کیا چاہیے؟ اللہ معاملہ میرے ساتھ، کیا اس کا مقام زیادہ تھا؟ نہیں، مقام نبی کا زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا؟ یا اللہ تو نے مجھ کو ذمہ داری بہت زیادہ دے دی ہے، میرے پاس پرندے آتے ہیں، ان کے معاملات سنتا ہوں، آپ ہر بولی سمجھتے تھے، بولتے تھے، میں ان کے معاملات سنتا ہوں، پھر ان کو ان کا حل بتاتا ہوں، پھر میرے پاس درندے آ جاتے ہیں، یا اللہ میرے پاس جنات آ جاتے ہیں، ان کے فیصلے کرنے میں میرا وقت لگ جاتا ہے، اسی طرح سب کے معاملات حل کرتے کرتے بہت وقت لگ جاتا ہے، کاش مجھے اور کوئی کام ہی نہ ہوتا سوائے تیری یاد کے، جیسے اس کو تجھ سے لگن ہے، یہ ہر چیز کی طرف سے دھیان ہٹا کر تیری محبت میں غرق ہو کر تجھ کو یاد کرے، کاش میں بھی اسی طرح بے خود ہو کر، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر تجھ کو یاد کرتا، پھر کیا خبر تو مجھ کو کیا عطا فرما دیتا۔ واہ، لوگ وظیفے کہتے ہیں پیسہ آ جائے، وظیفہ کہتے ہیں میں کوئی موکل پکڑ لوں، ایسے ایسے عامل لوگوں کو دیکھا ہے، عملیات کرتے ہیں، مجھے کوئی موکل مل جائے اور میں جنات کو قابو کر کے ان سے فائدہ اٹھا لوں۔ کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ لوٹ مار کر سکوں۔ کہنے کو یہ کہے گا میں مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مگر مقصد کیا ہے؟ لوٹ مار کر لوں، میں عملیات کے ذریعے سے لوگوں کی جیبیں خالی کر لوں۔ وظیفے کا مقصد مخلوق خدا کو تنگ کرنا اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن کمال آفرین ایک جنی لوگوں سے قابو ہوتا، شاہ جنات حضرت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، جنات حضرت کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتے، ہوا کو حکم دیتے شرق سے آج غرب کی طرف چل، تو ہوا مشرق سے مغرب کو جاتی، آج تو نے مغرب سے مشرق کو چلنا ہے تو ہوا اسی طرح چلتی، اسی سمت چلتی، حکم دیتے دریا کو تو نے ایسے بہنا ہے، دریا آپ کے حکم کے مطابق بہتا، ہر چیز پر آپ کی حکمرانی تھی، اس کے باوجود فرمایا کاش مجھے کچھ نہ دیتا، مجھے اسی طرح سے ہر چیز سے بے نیاز ایک درویش بنا دیتا، میں پھر تجھ کو یاد کرتا، پھر بڑا سرور آتا مولا، پھر بڑا نشہ چڑھتا، آہا، پھر پتہ نہیں کیا دیتا، وہ کیا چاہیے، کیا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے،
مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے موکلات جنات نہیں چاہیے، مولا مجھے بادشاہ سے کوئی غرض نہیں، یا اللہ مجھے تو تیری یاد سے غرض ہے۔ اور پھر جب یاد کرتا اور تیرا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا، میں تجھے یاد کرتا تو مجھے یاد کرتا، میں تجھ کو دیکھتا تو مجھ کو دیکھتا۔ سبحان اللہ، کاش ایسا ہو جاتا، میرے لیے بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے، وہ نبی تو کبھی غافل ہی نہیں ہوتا۔ ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی آرام کرے اٹھے تو حالت وضو میں، ہم سو جائیں ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، نبی آرام کرے آنکھ بند ہوگی مگر نبی کا دل بند نہیں ہوتا، نبی کا دل اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کاش میں اسی طرح کا ایک ذکر کرنے والا بندہ ہوتا۔ ثابت ہوا ہم جس چیز کو دولت سمجھتے ہیں نبی کی نظر میں وہ دولت نہیں ہے، نہ وہ اقتدار، نہ ہوا پہ حکومت، نہ پانی پہ حکومت، نہ آگ پہ حکومت، نہ درندوں اور پرندوں پہ حکومت، نہ جمادات اور نباتات پہ حکومت، اور نہ انسانوں اور جنات پہ حکومت۔ بڑی دولت جو ہے وہ یاد خدا کی دولت ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش بخت ہے جس کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے۔ اپنے مالک کو خوب خوب یاد کیا کریں، غفلت نہ کیا کریں، یہ زندگی چند روزہ ہے، چند روزہ۔ یقین جانو ہم نے یہ جہان چھوڑ کے چلا جانا، ہم نے نہیں رہنا، ہم سے پہلے لوگ پوچھ کر گئے یہاں سے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا ابھی میری زندگی اتنی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے۔ نہ وہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنے سال رہنا ہے، کس کی موت کہاں آئے گی، کس کی موت کس حال میں آئے گی۔ اور دعا کیا کرو خدا کرے جب آئے جہاں آئے ایمان پر موت آئے۔ ضرور دعا کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجائیں، اپنے رب کو خوب خوب یاد کیا کریں۔ کیوں؟ یاد خدا کی دولت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز ایسی عبادت ہے جو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا انسان ہے نماز بھی پڑھے مگر بے حیائی سے باز نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں کرتوت وہی کہ وہی۔ اقبال کہا کرتے تھے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور دل تو صنم خانہ بنا ہوا ہے، بت خانہ بنا ہوا ہے۔ کس چیز کا بت خانہ؟ تو ظاہراً تو اللہ کو ہی پوجا کر رہا ہے مگر تیرا دل صنم خانہ ہے، بت کدا ہے۔ اس کے اندر کس چیز کے بت ہیں؟ تیری انا کا بت، شہوت کا بت، نفس پرستی کا بت، عزت پرستی کا بت، شہرت کا بت، دولت کا بت، شباب کا بت، حسن کا بت۔ کتنے بت سجا کے رکھے ہوئے دل کے اندر، دل کو صنم کدا بنا دیا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز پڑھ کہ جب جبیں سجدے میں ہو وہ بے نقاب ہو کر اپنا دیدار عطا فرما دے۔ ایسی نماز ہے، ایسی نماز نصیب ہوتی ہے۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں دائیں بائیں سے دھیان ہٹا دیں، خیال ہٹا دیں۔ جب چھوڑ ہی دیا کام تو دل ہی ہٹا دیں وہاں سے۔ میں نماز سے فارغ ہو کے مجھ کو کہاں جانا ہے یہ دھیان ہٹا دیں۔ نماز سے فارغ ہو کے مجھ کو کیا کرنا ہے سوچ ہٹا دیں۔ نماز سے فارغ ہو کے میں نے شاپ کھولنی ہے تھوڑی دیر دھیان ہٹا دیں۔ میں نے کس سے لینا دینا ہے دھیان ہٹا دیں۔ یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر جب آپ پڑھیں گے اس کی تعریف کریں گے اور کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم سلام بعد میں پھیریں گے، معاملات پہلے حل کر دیے جائیں گے۔ اللہ، نماز ایک ایسی دولت ہے کہ تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، ہمیں وظیفہ بتائیں، یہ پریشانی ہے، وظیفہ بتائیں، وہ پریشانی ہے۔ ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی،
یقین جانیے نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں, نماز وہ عبادت ہے جس میں ذکر خدا بھی ہے, وہ عبادت ہے جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. نماز وہ عبادت ہے جو قرب خدا بھی دیتی ہے, یہ وہ عبادت ہے جو قرب مصطفیٰ بھی دیتی ہے. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے دیدار خدا بھی نصیب ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے. بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت. ہم اس عبادت کو معمولی عبادت سمجھ کر ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے. کاروبار کی نظر کر دیا, موبائل کی نظر کر دیا, چیٹنگ کی نظر کر دیا, انٹرنیٹ کی نظر کر دی نماز. ہم نے اپنے کاموں میں ہم نے غفلت کی نظر کر دیا اس نماز کو, اور ہم بھول بیٹھے کہ سجدہ کیا ہے. پوچھو تو صحیح جنہوں نے سجدے کیے سبحان اللہ ہیں, اور اللہ کی ذات پہ توکل کر کے سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک چرواہا تھا, چرواہا بکریاں چرانے والا, جنگل میں لے جاتا بکریاں اور بکریاں چراتا. جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کیا کرتا, بکریوں کو اللہ کے ذات پہ توکل کر کے چھوڑ دیتا, خود نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل کا چرواہا بکریاں چراتا پھر اور بکریاں نماز کا وقت آ جائے اور وہ اذان دے, اذان دینے کے بعد کیا کرے, وہ تکبیر پڑھے. تکبیر پڑھی, اس کی ابتدا میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, وہ خود اکیلا کھڑے ہو کے نماز ادا کرے. فرمایا لوگوں جس نے اس دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو, جنگل کے اس چرواہے کو دیکھو, وہ چلتا پھرتا جنتی شخص ہے. سبحان اللہ, سبحان. ہمارے نزدیک وہ شودا ہے, ہمارے نزدیک بیچارہ ہے کہ وہ بکریاں چراتا پھر رہا ہے, حال و بحال ہے. اس نے ہماری طرح کپڑا نہیں پہنا, وہ ویل ڈریسڈ نہیں ہے, ویل فیس نہیں ہے, ویل ہیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچارہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں وہ کون ہے, وہ چلتا پھرتا جنتی شخص ہے. کس لیے, جنگل کے اندر کوئی شخص بھی موجود نہیں, وہ چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے. کسی کو کیا خبر سجدہ کیا کہ نہیں کیا, کسی کو کیا خبر نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, کسی کو کیا خبر اذان دی ہے کہ نہیں دی. کوئی کیا جانے, وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اور جو عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے, اللہ کی چاہت میں کی جائے, اور وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اللہ اللہ. وہ چلتا پھرتا ہونے والا وہ جنتی شخص ہے سبحان اللہ. وہ چرواہا بکریاں چراتا, توکل خدا پہ بکریوں کو چھوڑ دیتا. ایک دن ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا سنا کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے نا محویت میں پڑھتا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا میں کہاں پر ہوں. اس نے کہا موقع اچھا ہوگا, اس کی بکریاں 6 7 8 10 جتنی پکڑ پاؤں گا لے کے نکل جاؤں گا. وہ تعاقب کرتا کرتا چھپ کے کھڑا ہو گیا. جب آیا نماز کا وقت, چرواہے نے بکریاں چھوڑ دی, اللہ اکبر کہہ کے قیام میں کھڑا ہو گیا. خدا کرے ایسا قیام ہم سب کو نصیب ہو جائے. سانو تے کنگورے دی آواز تو پتہ لگ جاندہ ہے. اسی کہنے چاچا میں نو پتہ ہے تو چوتھی رکعت تیرے لے ہیں کیویں, میں تیری کھنگن دی آواز سنی. ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے, پاؤں کی چاپ سے سن لیتے ہیں کون سی رکعت میں یہ شامل ہوا ہے, کھانسی سے پہچان ہو جاتی ہے. ہمارا دھیان ہی ادھر ادھر بھٹکا ہوتا ہے. لیکن اس کی نماز کو چھوڑ دی, ہاتھ باندھے کھڑا ہے قیام کے اندر, لذت لیے جا رہا ہے. پھر رکوع میں گیا تو رکوع لمبا, قامہ کیا تو وہ لمبا, سجدہ کیا تو لمبا. چور نے موقع دیکھ لیا, اس نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے, جس کی میں تلاش میں تھا. وہ آیا بھاگا بھاگا, اس نے کہا بلے ہوئے موقع لب گیا ہے, پھڑ لے جنیاں بکریاں پھڑیاں جاندیاں. اب وہ پکڑنے کے لیے آیا, ایک بہت بڑا ازدہ سانپ, وہ اپنا پھن پھیلا کے اس کی طرف دوڑ پڑا. اس نے جب دیکھا یہ سانپ کہاں سے آ گیا,
وہ دوڑا اس طرف سے آیا، وہ سانپ ادھر آ گیا، وہ دوڑا ادھر سے آیا، سانپ ادھر سے آ گیا، وہ دوڑ کے ادھر سے آیا، سانپ ادھر سے آ گیا۔ الغرض وہ دوڑتا رہا، سانپ اس کے پیچھے پیچھے بن بلا کے دوڑتا رہا۔ اتنی دیر میں اس کی نماز ختم ہو گئی، وہ چرواہے کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اس نے سلام پھیر دیا، جب سلام پھیرا اب وہ چور اس کو کہتا ہے واہ واہ، بڑا اپنے آپ کو عابد سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو ساجد سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو تو عبادت گزار سمجھتا ہے، اور دیکھ لیا میں نے تیری آنکھ کی عبادت۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تجھے عبادت کر کر کے اللہ کی ذات پہ تیرا توکل ہی نہیں ہے۔ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے تو نے ایک سانپ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ عبادت کرے۔ اوے تجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ جس کی جو تو عبادت کر رہا ہے تجھے اس پہ یقین نہیں ہے؟ جس کو تو روز کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس سے مدد مانگتا ہوں، اس سے مدد مانگنے کی بجائے سانپ رکھا ہوا ہے تو نے عبادت کے لیے، شرم آنی چاہیے تجھ کو۔ اس نے کہا شرم مجھ کو نہیں تجھ کو آنی چاہیے، تو چوری کے لیے آیا کہ بکریاں چراؤں گا موقع پا کے، اور تیرے ہاتھ کچھ نہیں آیا اس لیے تو شور مچا رہا ہے۔ اس نے کہا نادان نالائق سن، الحمدللہ میں تو اس کی عبادت میں جب مشغول ہوتا ہوں میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ کہا یہ سانپ؟ اس نے کہا سانپ میں نے نہیں رکھا، میں عبادت میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بڑی سبحان اللہ، پھر بڑی سبحان اللہ، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ میں جب کھو جاتا ہوں عبادت میں میں اس کے توکل پہ اپنا مال چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ میرے مال کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہ میں نے نہیں رکھا سانپ، یہ سانپ وہی بیچتا ہے، وہ میرے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کہا شرم کر، اپنی بات پہ شرم کر۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ 4 بکریاں 6 بکریاں پکڑ کے چوری کر کے کیا کرے گا تو؟ ان کی ایک قیمت ہے، میں تجھے گر بتاتا ہوں۔ وہ کیا گر ہے؟ اس نے کہا بکریوں کو پکڑ کے کیا کرے گا؟ ارے بکریوں کو بنانے والے کو اپنا بنا لے۔ یہ 6 بکریوں سے تیری زندگی گزر نہیں سکتی، 10 بکریوں کے ساتھ تو اپنی لائف کمپلیٹ نہیں کر سکتا، تو کیا کر؟ خدا کو اپنا بنا لے، جب وہ تیرا ہو جائے گا اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو بھی اللہ کا ہو جا، تو خدا کا ہو جا، ارے خدائی ساری تیری ہو جائے گی۔ کہا میں تو توکل کر کے کھڑا ہوں اللہ کی ذات پہ، اور اس کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرے اس کے لیے ذات خدا کافی ہے، ذات خدا کافی ہے، ذات خدا کافی ہے، کافی ہے۔ توکل تو کر کے دیکھو، اپنے رب سے خوب پیار کرو، محبتوں کے ساتھ اس کو یاد کرو، چاہتوں کے ساتھ اس کو یاد کرو، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کو یاد کرو، اور کبھی کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کے تہجد کے لمحات میں اس کو یاد کر کے دیکھیں، 1 by 1 اس سے ملاقات کر کے دیکھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب بیوی سوئی ہوئی ہو، بچے سوئے ہوئے ہوں، آپ کے روم میٹ سوئے ہوئے ہوں، کہ نہیں میرے روم میٹ کو تکلیف ہوگی، یار وہ ساری رات آپ کو بھی تو پریشان کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹی وی بند کر، نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں یار یہ لیپ ٹاپ بند کر دے مجھے سونے دے، نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں یار گھنٹوں کے بک بک لگا رکھی ہے بند کر دے مجھے سونے دے، مگر وہ نہیں مانتا، وہ تو فضول کاموں میں ایسا کرتا ہے نا۔ آپ تنگ نہ کریں کسی کو، چپکے سے اٹھیں، چوری سے اٹھیں، اور خاموشی سے واش روم، خاموشی سے طہارت، خاموشی سے وضو، خاموشی سے مصلی بچھا دیں، 2 رکعت کر کے تہجد کے گانے ادا کریں، سبحان اللہ۔ یہ ہے 1 by 1 اپنے رب سے ملاقات، سبحان اللہ۔ آپ اس کو یاد کریں، وہ آپ کو یاد کرے گا، آپ اس کو دیکھیں گے
وہ آپ کو دیکھے گا. وہ تہجد کے دعانے جب ادا کریں محبتوں کے ساتھ اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پھر اپنا عقیدہ بیان کریں, آخر میں پھر درود بھیجیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا درود و سلام میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے, ایسا دعا کرنے والا بندہ اجمعین بعد میں کرتا ہے, اللہ دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. دعا کر دیں, آپ کا کام ہو جائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کیا سفارشیں, کیا کسی کو کہنا یار فون کر دے, یار ایسا کر دے, ایک ایک کی منت کرتے ہیں, ایک ایک کی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. سب نو کہن نالو چنگا نہیں ہے کہ رب نو کہہ چھڑی. کہہ کے تو دیکھو, ہیں کسی صاحب کے پاس جانا ہو تو کیسے کپ کپی وارد ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی, پریشانی کھا جاتی ہے. فلاں افسر کے پاس جا رہا ہوں, مدیر سے ملاقات کرنی ہے, اس وقت کیسے پریشانی ہوتی ہے. رات کو پریشانی پہلے کھائے رہتی, یار میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, یار تو کبھی مدیر کو گیا ہے, کبھی تیرا جانا ہوا ہے, اور مدیر کس شکل کا ہوتا ہے, یار میں مدیر سے ملوں گا تو کیسے ملوں, ڈاک کروں تو کیسے کروں. وہ بتاتا ہے اس کے ایٹیکیٹس یہ ہیں آفس کے, ایسے بات کرنی ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو بندے کو پہلے پریشانی کھائی جاتی ہے, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, کیسے صاحب کے سامنے جاؤں گا. یہ مدیر سارے جہان کے اکٹھے ہو جائیں, کیا رب کے برابر ہو سکتے ہیں؟ رب کے سامنے جب جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما, ام المومنین فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے ہوتے, سبحان اللہ, ڈاک شاک ہو رہی ہوتی, گپ شپ ہو رہی ہوتی, سبحان اللہ. یہ بیوی سے ہنسنا بھی سنت ہے, ہنس کے بات کرنا بیوی سے سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھر کے صحن میں چلنا اور اس سے ہنسی کی گفتگو کرنا. فرمایا جب میاں بیوی کسی بات پہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, تو اللہ ان کو دیکھ کر عرشوں پہ مسکراتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا دے, سبحان اللہ, کیا کھلائے بھلا؟ لقمہ. جس پہ ہم پریشان رہتے ہیں میں کیسے یہ کام کروں, لقمہ کھلائے, فرمایا اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی یہ بیوی کو لقمہ کھلانا بھی یہ بھی ثواب کا کام ہے, صدقے کے برابر ثواب ہے, سبحان اللہ. بیوی کو وقت دینا سنت ہے, بیوی سے ہنسنا سنت ہے, اس سے ٹاک کرنا سنت ہے, اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا یہ بھی سنت ہے. کچن کے کاموں, کپڑے دھلائی کے کاموں, باقی کاموں, امور خانہ داری جو ہم نے بیوی کے ذمہ لگایا ہوا ہے, اس کے اندر ہاتھ بٹانا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تاکہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے, سبحان اللہ. ہم گھر میں آگے کام ہی نہیں کراتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کیوں کام کریں. ایک ہم ہے, ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم پانی کا گلاس بھر کے پینے کو تیار نہیں. ایک روم اگر ہمارے حصے میں آ گیا ہے, باقی روم والے ہمارے ماتحت ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ میں چودھری ہوں, پانی بھر کے لے آ. جو نیا ہوگا انہوں کہنا انہوں پھٹیکا پانیاں, تو جتی سیدھی کر, تو فلانا کر. یہ صورتحال ہوتی ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, بولیے نا, بولو بولو بولو, کیا ہے بھلا؟ ہاتھ سے کام کرنا, بولو نا. ہاتھ سے پانی بھر کے پینا, بولو نا. اور ہاتھ سے بھر کے دینا یہ کیا بھلا؟ یہ بھی سنت ہے. اگر کبھی کوئی پانی مانگ لے تو آپ ماتھے پہ شکن نہ لائیں, یہ نہ کہا کریں فلانی دا نہ ہوئے تھے آپ پہ نہیں پڑھتا, جد ہی ہوئے مینوں کہندا نواب دا پتر فلانی دا بچہ اتنا دا اتنا دا, نا 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 نا, یہ نہیں کہنا. اپنی خوش بختی سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا جب تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ ان کا کوئی شمار نہ ہو، ان کی کوئی حد نہ ہو، ان کی کوئی گنتی نہ ہو، اور تو چاہے میرے گناہ ختم ہو جائیں تو تو کیا کر؟ آقا کیا کروں؟ فرمایا پانی بانٹ، پانی تقسیم کر، تو جتنا پانی تقسیم کرتا جائے گا اللہ تیرے گناہ معاف فرماتا چلا جائے گا۔ میرے کہیے بولی 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 تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنا سستا کام ہے۔ یعنی یہاں پانی بڑا مہنگا ہے جناب، ہیں اب تو خیر وہ پاکستان والے بھی گھر کا پانی نہیں پیتے ہیں، یہاں پانی مہنگا ہے جی، پاکستان میں انڈیا میں سستا ہے، اب تو وہاں والے بھی پانی نہیں پیتے، کہتے ہیں اس سے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے، نک چڑھے ہو گئے۔ ہر بندے نے وہاں بھی منرل واٹر رکھا ہوتا ہے، کہتے نہیں سر میں کیس ہو گئی، سر میں یہ ہو گیا ہیں، بڑی 4 پیسے کیا ہے، ادائیں تبدیل ہو گئی، نخرے بدل گئے ہیں، انداز بدل گیا اس کو بندے کا، تاکہ وہ 4 بندوں میں محسوس ہو کہ میں کوئی الگ بلا بیٹھا ہوں۔ ارے محبتیں بانٹو، گھل مل جاؤ، گھل مل جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے تھے، 9 وارث جب آتا تو وہ ڈھونڈتا رہے بھائی نبی کہاں ہیں، نبی کہاں ہیں، کیسے گھل مل جاتے، سبحان اللہ ہیں، انگدے الگ سے نظر آنا چاہیے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سرکار مجھ سے ہنستے کھیلتے گپ شپ لگا رہے ہیں، اتنی دیر میں کیا ہوتا، بلال حبشی اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آتی تو پھر کیا ہوتا، ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایک دم زرد پڑ جاتا، حضور ایسے ہو جاتے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، چہرہ ایسے بدل جاتا جیسے پہچانتے ہی نہیں، جیسے کوئی نیا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے عرض کیا آقا کیا بات ہے، ابھی ہنس رہے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، ہنس رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ٹاک شاک ہو رہی تھی، ایک دم ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں، سرکار کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ سنتی نہیں بلال کیا پڑھ رہا ہے؟ آقا بلال اذان دے رہا ہے، فرمایا یہ مؤذن الہی ہے، یہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز پڑھاؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ عائشہ یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں ہو جاتی جیسے جانتے ہی نہیں۔ ہم اذان پہ اذان سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی گل نہیں علی پہلی اذان ہے، ابھی دوسری ہے، تیسری ہے، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، کیا ہو گیا؟ ہم ایسے بیزی ہو گئے، اپنی تمام مصروفیات میں سے خدا کے لیے وقت نکالیں اور اپنے رب کو یاد کیا کریں اور محبتوں کے ساتھ یاد کریں، پھر آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اگر محبتوں سے سجدہ نہ کیا پھر دل پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں کہوں گا پڑھتے پھر بھی رہیں، کبھی تو اثر ہو جائے گا، کبھی تو ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، سامنے سے ایک شخص کو گزر ہوا، صحابی پاس بیٹھا ہے، کہتا ہے آقا اس شخص کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے۔ آقا یہ بہت اچھا ہے؟ فرمایا اچھا۔ آقا یہ بہت ہی اچھا ہے؟ فرمایا کیسے اچھا ہے؟ آقا یہ روزہ دار ہے؟ فرمایا بس۔ آقا یہ شب دار ہے؟ فرمایا بس بس۔ نہیں آقا اچھا کہنے کے لیے روزہ دار اور شب دار ہونا کافی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو محبوب اچھا کس کو کہوں؟ فرمایا کام کر، اس سے کبھی تو نے لین دین کیا؟ آقا نہیں۔ فرمایا لین دین کر، اگر یہ لین دین میں کھڑا ہو پھر کہے اچھا ہے، لین دین میں کھوٹا ہو پھر اچھا نہ کہے بھئی یہ کھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نماز روزہ اچھا کہنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ یہ بندہ لین دین میں کھڑا ہو۔ فرمایا نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، ذکر اذکار، تسبیحات، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار، یہ سب کے سب اس لیے ہیں، کس لیے؟ قلب کی دنیا کو تبدیل کریں، ذہن کو پاک کریں، روح کو پاک کریں۔ اگر اس کا اثر قلب و روح پہ نہیں ہوا تو سمجھ لے اس نے سجدہ کیا ہی نہیں۔
اس لیے لین دین میں کھوٹا ہے. اگر عبادت کا اثر اس کے قلب پہ پڑتا, روح پہ پڑتا, ذہن میں پڑتا, تو پھر یہ لین دین میں کھوٹا نہ ہوتا, کھرا ہوتا. اور جو لین دین میں کھرا ہے وہی اچھا ہے, جو اچھا ہے وہی میں مومن کہلانے کا حقدار ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے حصے میں, نبی کے غلاموں کے حصے میں, مومنوں کے حصے میں آئے گی. اور جو بھی عاشق رسول جنت میں جائے گا, جس کو حور ملے گی, جب وہ اس کی طرف جائے گا, اس کے قریب جائے گا, ہر ایک کو حور کے چہرے میں میرے دل برے بلال کا حسن جمال نظر آئے گا. آپ نے بڑے پیار کیے ہوں گے لوگوں سے, اس سے پیار کر, یہاں دل ٹوٹ گیا تو وہاں دل ٹوٹ گیا, آج اس نے توڑ دیا تو آج اس نے توڑ دیا. وہ چھڈ گلاں ساریاں, کیا کسی سے پیار, اور پیار کر تو اپنے مصطفیٰ سے پیار کر. خدا کی قسم وہاں پیار کر جہاں تیرے دل کی قدر ہو. کیسی قدر پڑھا دی اس کی, ہیں کیسی قدر پڑھا دی. جو جسم کی سیاہی ہے اس کو غسل میں تبدیل کر دیا ہے. جو تقسیم میں آئے حوروں کی سردار اس کے حوالے کر دی. جو صحابہ میں کھلبلی مچی تو کیا بات ہے, اس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے, پرائرٹی دی جاتی ہے. تو کہا پرائرٹی صرف میں نہیں دے رہا, خدا دے رہا ہے. اور یہ بھی دکھا دیا کہ جس کو میں پرائرٹی دیتا ہوں خدا بھی اسی کو پرائرٹی دیتا ہے. تو محبت کا نہیں ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے, تو پھر ہم کیا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا جنازہ ادا فرماتے پہلے پوچھتے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے. شہید کے تمام گناہ معاف, مگر شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہے. ایک جنازے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے. انہوں نے کہا قرض ہے. فرمایا تم جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. میں جنازہ نہیں پڑھتا, مقروض ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صف توڑ کر آگے آئے, عرض کی آقا میں وعدہ کرتا ہوں اس کا قرض میں اتاروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں اس کا قرض میں اتاروں گا. فرمایا ہاں اب میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ہم کتنی دلیری سے قرض لے لیتے ہیں. میں گھر جا رہا ہوں, پلیز ہیلپ می. میں نے فارن جانا ہے, پلیز ہیلپ می. ٹھگی لگانے میں آگے, قرض لینے میں آگے. جتنی دلیری سے قرض لیتے ہو, ارے اس سے بڑھ کر دلیری سے قرض بندے کو واپس کر دیں تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی نیکی کر پائے. کیوں؟ یہ قرض حسنہ دینا بہت بڑا اجر عظیم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کو سود نہیں قرض دے, ود انٹرسٹ نہیں, وداؤٹ انٹرسٹ, قرض حسنہ دے, فرمایا ایسا شخص اللہ قیامت کے دن انعام کے اندر اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں, اللہ اکبر, 2 جنتیں نصیب ہوں گی اس کو جو قرض حسنہ دے. اتنی بڑی نیکی ہے کسی کو قرض دینا. آج ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں قرض نہ دو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, تعلق ختم ہو جاتے ہیں. پیسے دے دو تو گیا, نہ دے دو تو گیا. مت مانگو, مت قرضے لو. اگر مجبوری خدا نہ خاصہ پڑ جائے تو خدا کے لیے جلدی سے واپس کر دو. جب واپس کر دو گے تمہارا شمار بندہ مومن میں ہوگا, اور قیامت کے دن اللہ کے عابدین, ساجدین, عارفین کی صف کے اندر کھڑے کر دیے جاؤ گے. اللہ. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اگر چاہتے ہیں ہمارا قلب سیاہ قلب منور ہو جائے, اگر چاہتے ہیں مجھ کو ہدایت کاملہ نصیب ہو جائے, اگر چاہتے ہیں میں لین دین میں کھڑا ہو جاؤں, میں کھوٹا ہونے سے بچ جاؤں, اگر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میں اچھا کہلاؤں, تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھا کریں, اللہ کریم کو خوب یاد کیا کریں, اچھی اچھی محفلوں میں بیٹھا کریں, غافلوں کی صحبتوں سے اپنے دامن کو بچائیں, شرابیوں کے پاس مت بیٹھو, زانیوں کی صحبتوں میں مت بیٹھو, بروں کے پاس مت بیٹھو. صحبت سالے ترا سالے کند, صحبت تالے ترا تالے کند. اچھی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے, اور بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اچھے اچھے کام ہوں, بروں کی صحبت سے بچ جاؤ گے,
اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچائے گا اور سرکار کا صدقہ داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور رب کریم ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میں دعا سے قبل پھر گزارش کروں گا، ہمارے جس بھائی نے، جس دوست نے، جس بزرگ نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی، میں گزارش کروں گا اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ یہاں پر لنگر تقسیم ہوگا اور پھر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب فارغ ہوں تو آپ نے بار رش نہیں کرنا، تھوڑے تھوڑے ہو کے آپ نکلتے جائیں گے، جہاں جہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہے آپ بیٹھتے جائیں گے، یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ گھر جا کے کل کی بات نہیں کرنی کہ کل سے نماز شروع کرنی ہے، نہیں، آج سے شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر عشاء نہیں پڑھی، آج سونے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ کیا کسی نے کہا ارے سونے والے، سونے والے، ارے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، ارے کیا خبر تیری سحر ہو نہ ہو سکتا ہے فجر ہی نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج سے، کل سے نہیں، آج سے نماز شروع کر دیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور پھر صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کریں۔ کل جمعۃ المبارک ہے، نماز جمعہ کا اہتمام کریں کہ الجمعہ تو حج المساکین، جمعہ مسکینوں کا حج ہے، الجمعہ تو حج الفقراء، جمعہ فقیروں کا حج ہے۔ کل کا دن یوم جمعہ یہ یوم الحج ہے، یوم الحج، اس کا اہتمام کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے آپ نے، اور آج سے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے پھر آرام کرنا ہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کو کوئی دوست محفل کے لیے دعوت دے، میں گزارش کروں گا وقت کا خیال رکھا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے وقت پہ پروگرام شروع ہو، وقت پہ ختم ہو، آپ اس کو لیٹ نائٹ تک نہ لے کے جایا کریں، وقت کا خیال رکھا کریں۔ عشاء کی نماز کے متصل پروگرام شروع ہو، 10 ساڑھے 10 بجے تک ختم ہو جائے، لنگر کھا کے 11 بجے تک فارغ ہو جائیں، پھر آپ گھروں کو جائیں، آرام کریں تاکہ فجر کی نماز آپ ادا کر سکیں۔ آئندہ جب بھی آپ نے محفل پاک کا اہتمام ہو، میں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا آپ سے، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر بھاگے بھاگے وقت پر آئیں تاکہ وقت پہ شروع ہو، وقت پہ اختتام پذیر ہو، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔